أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 8واں درس کتاب مہارت خواندن۔ آج کے درس کی سب سے پہلے فارسی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے فارسی پڑھنا آسان ہو۔ اگر خدا بخواہد خانم فقیری در نام بے خدا نوشت اے خدای بزرگ من یک ماہ است که گوشت نخوردم، یک سال است که به مسافرت نرفتم و حدود 4 سال است که لباس نو نخریدم. خدایا به من کمک کن. نام به دست رئیس اداره پست رسید. او مردی ثروتمند و بی ایمان بود. نام را خواند و به کارگاهش دستور داد مقداری زیادی غذا و لباس و پول تهیه کنند و به خانه پیرزن ببرند. او گفت اگر پیرزن سوال کرد چه کسی اینها را فرستاد، به او بگویند شیطان. کارگرها به دستور مرد ثروتمند به خانه پیرزن رفتند، غذا، لباس و پول را به او دادند. پیرزن از آنها تشکر کرد ولی از آنها سوال نکرد که چه کسی اینها را فرستاد. یکی از کارگرها به پیرزن گفت نمیخواهی بدانی که کسی اینها را فرستاد؟ پیرزن گفت مهم نیست چه کسی اینها را فرستاد، چون اگر خدا بخواهد حتی به وسیله شیطان هم می توانند به من کمک کنند۔ اب اس درس کا ذرا خلاصہ۔ ایک غریب عورت نے خدا کو خط لکھا کہ خدایا 1 ماہ ہو گیا ہے کہ میں نے گوشت نہیں کھایا، 1 سال ہو گیا ہے کہ میں مسافرت پر نہیں گئی، یعنی گھومنے پھرنے نہیں گئی، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے نیا لباس نہیں خریدا، خدایا میری مدد کر۔ یہ غریب عورت کا خط ایک پوسٹ آفس کے بڑے آفیسر کے ہاتھ لگا جو بڑا امیر تھا لیکن بے ایمان تھا۔ اس نے اپنے کام کرنے والوں کو حکم دیا جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ سامان لے کر کے اس غریب عورت کو دے کر کے آؤ۔ انہوں نے سوال کیا اگر وہ عورت ہم سے سوال کرے کہ کس نے یہ مال بھیجا ہے، کس نے یہ سامان بھیجا ہے، تو اس نے کہا اس کو کہنا کہ شیطان نے بھیجا ہے۔ جب یہ مال یہ سامان لے کر اس عورت کے پاس گئے، اس کو دیا، عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگی، تو کسی کام کرنے والے نے یعنی جو ساتھ گئے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کیا آپ یہ پتہ نہیں کرو گی کہ کس نے آپ کو یہ سارا کچھ بھجوایا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرے لیے یہ مہم نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا چاہے تو میری مدد شیطان کے وسیلے سے بھی کر سکتا ہے۔ اس درس کا اتنا کچھ خلاصہ ہے، باقی لفظ بائے لفظ فارسی پڑھتا ہوں، آپ کے لیے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب درس کا لفظ بائے لفظ ترجمہ۔ اگر خدا بخواہد، اگر وہی اگر ہے، خدا وہی خدا ہے، بخواہد یعنی چاہے، اگر خدا چاہے۔ خانم فقیری در نام بے خدا نوشت۔ خانم یعنی عورت، یہ محترمانہ طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک فقیری یعنی غریب عورت نے، خانم یعنی عورت، فقیری یعنی غریب، ایک غریب عورت نے در نام یعنی خط، بے خدا نوشت، ایک غریب عورت نے خط میں خدا کو لکھا، اے خدائے بزرگ، اے خدائے بزرگ، بڑے خدا، من یک ماہ است، خدایا 1 ماہ ہو گیا ہے کہ من کے گوشت نہ خوردم، 1 ماہ ہو گیا ہے خدایا میں نے گوشت نہیں کھایا، یک سال است کہ بے مسافرت نہ رفتم، 1 سال ہو گیا ہے کہ میں مسافرت پر نہیں گئی ہوں، یعنی گھومنے پھرنے نہیں گئی ہوں، مراد یہ ہے۔
و حدود 4 سال است حدود یعنی تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں کہ لباس نو نہ خریدم، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں میں نے نیا لباس نہیں خریدا۔ خدایا اے میرے خدا، بے من کمکن میری مدد کرو، میں مسافرت پر بھی جاؤں، گوشت بھی کھاؤں اور نیا لباس بھی خریدوں، خدایا میری مدد کرو۔ نامے یعنی خط میں عورت نے، غریب عورت نے یہ خدا کو لکھا۔ نامے بے دست رئیس ادارے پست رسید، یہ عورت کا خط رئیس یعنی بڑا، جو پوسٹ آفس کا بڑا تھا، اس کے ہاتھ میں یہ عورت کا نامہ یعنی خط پہنچا۔ وہ مردی ثروت مند، وہ مالدار آدمی تھا، وہ بے ایمان بود، وہ مالدار آدمی تو تھا لیکن بے ایمان تھا۔ نامے را خواند، اس نے خط کو پڑھا۔ اس نے خط کو پڑھا و بے کارگاہایش، جو اس کے کام کرنے والے نمائندے تھے، دستور داد، ان کو حکم دیا، ان کو کہا مقداری زیادی غذا یعنی زیادہ کھانا و لباس و پول تہیے کنند، تہیے کریں یعنی آمادہ کریں، کھانے کو بھی آمادہ کریں، لباس کو بھی آمادہ کریں، پول یعنی پیسوں کو بھی آمادہ کریں، و بے خانے پیر زن بے برند، جو بڑھیا عورت تھی، پیر زن یعنی بڑھیا عورت تھی، اس کے گھر پر لے جائیں۔ او گفت، اس نے کہا یعنی ثروت مند اور بے ایمان شخص نے کہا، اگر پیر زن سوال کرد، اگر پیر زن پوچھے چے کسی انہارا فرستاد، کس نے یہ چیزیں بھجوائی ہیں، بے او بگوید، اس کو کہنا شیطان۔ اگر وہ سوال کرے یہ اتنا سارا کھانا، یہ کپڑے، پیسے کس نے بھجوائے ہیں، تو اس کو کہنا کہ شیطان نے تمہیں بھجوائے ہیں۔ کارگرہ بے دستور مرد ثروت مند بے خانے پیر زن رفتند، اس کے جو کارندے تھے اپنے مالک کے حکم پر عورت کے گھر پر گئے۔ غذا، لباس و پول را بے او دادند، عورت کو کھانا دیا، پول پیسے دیے، اس کو لباس دیے۔ پیر زن از آنھا تشکر کرد، اس بوڑھی عورت نے ان تمام کا شکریہ ادا کیا، ولی از آنھا سوال نہ کرد کہ چے کسی انہارا فرستاد، اس بڑھیا نے ان کا تو شکریہ ادا کیا لیکن اس بات کا نہیں سوال کیا کہ کس نے یہ ساری چیزیں بھجوائی ہیں۔ یکی از کارگرہ بے پیر زن گفت، نمی خواہی بدانی چے کسی انہارا فرستاد۔ ان میں سے ایک کارگر نے، یعنی وہاں پہ جو کام کرتے تھے، جن کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا عورت کے گھر، ان میں سے ایک شخص نے کہا نمی کھائی، کیا آپ نہیں چاہتی بدانی، کیا آپ نہیں چاہتی کہ اس بات کو جانیں کہ کس نے یہ چیزیں آپ کے لیے بھجوائی ہیں، آپ نہیں چاہتی، آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس نے یہ چیزیں آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ پیر زن گفت، بڑھیا عورت کہنے لگی، مہم نیست، میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کس نے یہ چیزیں میرے لیے بھجوائی ہیں، چے کسی انہارا فرستاد، کس نے یہ چیزیں میرے لیے بھجوائی ہیں، چوں اگر خدا بخواہد، اگر خدا چاہے، حتی بے وسیلے شیطان ہم می توانند بے من کمک کنند، اگر خدا شیطان کے ذریعے بھی چاہے تو میری مدد کروا سکتا ہے۔ اب درس کے سوالات میں پڑھوں گا، جوابات آپ نے درس سن کے دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، چے کسی برائے خدا نامے نوشت، کس نے خدا کو نامہ لکھا۔ دوسرا سوال ہے، نامے بے دست چے کسی رسید، نامہ کس کے ہاتھ پہنچا۔ تیسرا سوال ہے، مرد ثروت مند برائے پیر زن چے چیز ہائی فرستاد، مالدار آدمی نے بڑھیا عورت کے لیے کون سی چیزیں بھجوائی تھی۔ چوتھا سوال ہے، یک از کارگرہ بے پیر زن چے گفت، ایک کارگر نے بڑھیا عورت کو کیا کہا۔ پانچواں سوال ہے، پیر زن در جواب کارگر چے گفت، پیر زن یعنی بڑھیا عورت نے کارگر کے جواب میں کیا کہا۔